سورۃ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو یہ توحید کے مضمون پورے قرآن مجید میں اس طرح چلتے رہے اور اخیر پہ آ کے اس کا جو نچوڑ تھا، یہ لب لباب تھا، وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب سورہ اخلاص کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں چند الفاظ آج آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں. مضمون ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کا مضمون پورا ہر وقت ذہن میں رہے گا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. احد کہتے ہیں وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا، ایسا ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. سورہ کہف کے آخر پہ بھی اللہ نے یہی پیغام دیا. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے. تو اللہ احد ہے. احد کا کیا مطلب؟ وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ احد کا لفظ بڑا خاص ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے. نرادھار کا کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ دو آیتیں ہوئی. سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت میں توحید وجودی ہے. یہ توحید وجودی صوفیاء والی نہیں ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سمجھنے کے لیے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ وجود کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ توحید وجودی ہوئی. پھر اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ توحید شہودی ہوئی. صوفیاء والی توحید شہودی نہیں. سمجھنے کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسرا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. یہ توحید ذات ہے. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. اس کو توحید ذات کہتے ہیں. ایک ہی ہے اللہ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسری جو ہے وہ ہے توحید ذات. اور چوتھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے. صفات میں اس کی کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا ہے ہی نہیں. یہ توحید صفات ہوئی. تو چار لفظ یاد رکھیں. پوری سورہ اخلاص کا مضمون آپ کو ہر وقت ذہن میں رہے گا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ توحید وجودی، اللہ الصمد توحید شہودی، لم یلد ولم یولد توحید ذات، ولم یکن لہ کفوا احد توحید صفات. تو چار طرح کی توحید اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر کے توحید کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا. اس لیے سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے. ایک صحابی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جی وہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتے ہیں.
नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम क्यों करते हो ऐसा? ए अल्लाह के नबी मुझे ये मज़मून बड़ा पसंद आता है, मैं हर नमाज में ये पढ़ता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरह इखलास की इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। हम भी नमाजों में पढ़ते हैं यही सूरत, तो अगर मज़मून ज़हन में रहेगा तो हमारे लिए फिर नमाज में ध्यान कायम रखना आसान हो जाएगा। ये तौहीद इतनी अहम है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े नाफरमान गुजरे, जैसा कि शैतान, फिरौन, हामान, ये बड़े बड़े नाफरमान थे, नमरूद। लेकिन अगर ये सारे नाफरमान भी कलमा पढ़ लेते, अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ फरमा देता। और एक मकतूब में इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर एक मर्तबा कलमा पढ़ने पर अल्लाह सारी मखलूक के गुनाहों को माफ फरमा दे तो इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। बहुत अजीब बात कही है। अगर एक मर्तबा कलमा पढ़ने पर अल्लाह सारी मखलूक के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे तो इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कलमा इतना अजीम है, इसलिए वक्तन फ़क्तन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका जिक्र करते रहा करे, चलते फिरते लेटे बैठे, जब भी फारिग हो, बजाय मौसीकी सुनने के या इधर उधर मसरूफ रहने के ला इल्लल्लाह की ज़रबे लगाए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में रहा तो क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिलेगी। अल्लाह ताला हमें तौहीद पे ज़िंदा रखे, पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और तौहीद के ऊपर अल्लाह हमें मौत अता फरमाए और क़यामत के दिन तौहीद का सरमाया लेकर अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।